اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ حضرت محمد بن عثمان اپنے دادا حضرت حوشب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد شر، جس کا مطلب ہوتا ہے برائی والا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ عبد خیر، بھلائی والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرما لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی۔ حوشب اس خط کو پڑھ کر ایمان لے آئے۔ اصابہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ ہم سب کو اپنی حیثیت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔